حال ہی میں گل پلازا کا جو سانحہ ہوا ہے اور اس میں کتنی جانیں گئی ہیں، کیا ہم نے اسے سیکھا بھی ہے کچھ؟ آئے دن پولیٹیشینز آتے ہیں، بڑے بڑے اداروں کے لوگ آتے ہیں، گل پلازا کے آگے تصویریں کھنچوا رہے ہیں، موویز بنوا رہے ہیں، پھول رکھ رہے ہیں۔ ابھی جاپان سے ایک ڈیلیگیشن آئی تھی روٹری انٹرنیشنل کی، انہوں نے پھول رکھے، لیکن دیٹس ناٹ دا پوائنٹ۔ دا پوائنٹ از کہ کیا اس سانحہ سے ہم نے یہ سیکھا کہ دوبارہ ایسا کچھ نہیں ہونا چاہیے؟ تو افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے مجھے کہ میرا نہیں خیال ہم نے کچھ سیکھا ہے، کیونکہ گل پلازا کے بالکل ہی کچھ دن بعد، میرے خیال ہے میں اگر 1 یا 2 دن بعد بولوں گی تو غلط نہیں ہوگا، ایک سانحہ اور ہوا تھا اور اس کے بعد ملٹیپل سانحے 3-4 ہو چکے ہیں۔ اور گل پلازا جو ایک حادثہ بھی نہیں، مجھے تو یہ حادثہ کہتے ہوئے بھی عجیب سا لگ رہا ہے۔ کبھی کبھار تو لگتا ہے کہ یہ سوچی سمجھی سازش تھی، کیونکہ اتنے بڑے بلڈنگ میں، اتنی بڑی مشہور شاپنگ سینٹر میں کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنا بڑا انہوں نے ادارہ اپنا بلڈنگ بنائی ہوئی ہے، 1200 کے قریب نزدیک شاپ کیپرز ہیں وہاں پہ۔ یقین کریں، بیکاز مجھے گل پلازا گئے ہوئے شاید مشکل سے میرا خیال ہے 1.5 مہینہ ہوا ہوگا اس حادثے سے پہلے۔ بیکاز وہ ایک مشہور جگہ ہے، ایک ہول سیل جگہ ہے گھر کی ڈیکوریشن کی، تو اگین یہ کہنا بھی غلط ہوگا کہ کراچی کے کوئی ایسا گھر نہیں ہوگا جس میں گل پلازا کی کوئی چیزیں نہیں ہوں گی۔ It was one of the most finest ہول سیل ڈیکور شاپس، اس کے علاوہ بھی تھیں لیکن اس کے لیے مانا جاتا تھا۔ تو انفیکٹ میرا اپنا جو آفس میں نے ڈیزائن زیادہ تر کیا ہے تو وہ گل پلازا سے میں جا کے چیزیں لاتی تھی، تو وہاں سے میں نے اس کو سجایا ہے۔ تو یہ ایک میرے آنکھوں کے آگے وہ تمام تصویریں آتی ہیں اس جگہ کی جس سے میں گزری تھی، گئی تھی، ان شاپ کیپرز کی جو آف کورس جن سے میں نے چیزیں لی اور جو میرے ذہن میں بھی ہیں۔ تو مطلب بہت بہت افسوس کن واقعہ ہے، بٹ اگین افسوس سے کچھ نہیں ہوگا، ایکشن سے ہوگا۔ ابھی کچھ ہی دن پہلے پنجاب میں ایک گٹر کا کیپ جو ہے وہ کھلا ہوا تھا، تو مین ہول پہ عورت اور اس کی بچی گر گئی تھی۔ جو سی ایم ہے مریم نواز شریف، انہوں نے پریس کانفرنس کی اور جو ڈی جی تھے، ذمہ دار لوگ تھے، ان کو انہوں نے عہدے سے ہٹایا ہے۔ تو یہ کچھ ایکشنز ہیں جو ہمیں لینے کی ضرورت ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اکاؤنٹیبلٹی کی بھی ضرورت ہے۔ مثال کے طور پہ یہی چیز ہو گئی تھی جس پہ انہوں نے ریموو کیا، اس کے اگلے دن ویڈیو آ گئی ان کے ہسبینڈ کی، جس کی وائف اور بیٹی کی ڈیتھ ہوئی ہے، جو مین ہول میں گرے تھے، کہ انہوں نے تو مجھے مارا پیٹا ہے پولیس والوں نے کہ میں جو ہوں وہ جھوٹا بیان دوں کہ میری وجہ سے کچھ ہوا ہے اور میری وجہ سے گرے ہیں۔ بہرحال یہ وہ چیزیں ہیں کہ جب کوئی سانحہ ہو جاتا ہے تو there is no one to take responsibility. Who should we, as people of کراچی، ہم کس کو اکاؤنٹیبل رکھیں؟ کون ہے جس کو ہم ذمہ دار ٹھہرائیں کہ آپ ذمہ دار ہیں، یا کس کو بولیں؟ بیکاز جس کو بھی بولیں گے وہ آگے بولے گا نہیں میں تو نہیں تھا، وہ دیکھو وہ تھا۔ اور تابش ہاشمی کی مجھے ایک بہت اچھی بات یاد آ گئی، اس پہ بھی حالانکہ لوگوں نے، گورنمنٹ کے عہدیدار ہیں، انہوں نے الزام بھی لگایا اس کے اوپر کہ اس کو نہیں بولنا چاہیے تھا اور اس کے اوپر کیس ہونا چاہیے تھا، پر تابش ہاشمی نے ایک بہت اچھی بات کی اور انہوں نے کہا دیکھو اگر ان سے کراچی نہیں سنبھلتا تو یہ کام کریں جیسے پی آئی اے کو پرائیویٹائز کیا ویسے ہی پرائیویٹائز کر دیں، کیونکہ جس طریقے سے یہ چلا رہے ہیں اس سے اتنا تو ہم بھی چلا لیں گے، شاید اس سے بہتر چلا لیں گے۔ تو یہ بات بہت اچھی لگی، بیکاز آئے دن جب کراچی کے ٹوٹے ہوئے روڈ دیکھے جاتے ہیں اور دیکھے جاتے ہیں کہ کتنا کرائم ہے یہاں پہ، تو پھر پلٹ کے ایک نظر پنجاب میں جاتی ہے، جہاں پہ بیکاز میرا تعلق پنجاب سے ایک بڑا گہرا بھی ہے کیونکہ آئی گریو اپ دیئر۔ تو پنجاب میں جب میرا آنا جانا ہوتا ہے تو آئی سی روڈ صاف ہیں، کلین ہے، نسبت کراچی کے حساب سے تو کرائم ریٹ بہت کم ہے۔ تو یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں تو پھر آپ کو دیکھ کے ہوتا ہے that if there is someone there who can be held accountable, then why not in Karachi? It's about time that somebody comes forward جو authentic بھی ہو اور جو accountability رکھے اپنے نیچے والوں کی اور خود ذمہ داری بھی اٹھائے چیزوں کی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنے شہر کو صاف رکھیے گا، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے۔